بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو لائف لنک۔ آج ہم تھائرائیڈ کی خرابی کی وجہ سے مردوں اور عورتوں میں ہونے والے بانجھ پن کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز بے اولادی کے مسئلے میں مبتلا ہے تو یہ ویڈیو واضح کرے گا کہ آیا تھائرائیڈ کی بیماری کس طرح تولیدی صحت میں کردار ادا کرتی ہے۔ تھائرائیڈ آپ کی گردن میں ایک چھوٹا سا لیکن طاقتور غدود ہے جو میٹابولزم، توانائی کی پیداوار اور سب سے اہم ہارمونل توازن کو منظم کرتا ہے۔ یہ تین اہم ہارمونز T3، T4 اور TSH پیدا کر کے ایسا کرتا ہے۔ کوئی بھی عدم توازن مردوں اور عورتوں دونوں کے افعال کو متاثر کر سکتا ہے۔ خواتین میں بے قاعدہ ماہواری، تھائرائیڈ کی خرابی بے قاعدہ بیضہ دانی یا حتیٰ کہ انوولیشن یعنی بیضے کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیوٹیل فیز ڈیفیکٹ، ماہواری کا ایک چھوٹا دوسرا نصف جنین کے لیے امپلانٹ کرنا مشکل بناتا ہے۔ پرولیکٹن کی سطح میں اضافہ، ہائپوتھائرائڈزم پرولیکٹن کو بڑھا سکتا ہے جو ماہواری میں خلل اور بانجھ پن کا باعث بنتا ہے۔ پولیسسٹک اووری سنڈروم (PCOS) لنک، تھائرائیڈ کے مسائل میں مبتلا خواتین کو بعض اوقات PCOS بھی ہوتا ہے جس سے فرٹیلیٹی کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ مردوں میں کم ٹیسٹوسٹیرون، تھائرائیڈ کی خرابی ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو کم کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں اسپرم کی تعداد اور حرکت پذیری میں کمی واقع ہوتی ہے۔ عضو تناسل کی خرابی، ہائپوتھائرائڈزم خاص طور پر کم لیبیڈو اور عضو تناسل کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اسپرم کوالٹی، تبدیل شدہ تھائرائیڈ ہارمون کی سطح اسپرم میں DNA کے ٹکڑے ہونے کا باعث بن سکتی ہے، فرٹیلیٹی کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہے۔ اب آئیے ایک اہم سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کس قسم کا تھائرائیڈ ڈس فنکشن سے بانجھ پن سے زیادہ امکان ہوتا ہے۔ جواب سیدھا نہیں ہے کیونکہ ہائپوتھائرائڈزم اور ہائپر تھائرائڈزم دونوں ہی فرٹیلیٹی میں خلل ڈال سکتے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے۔ ہائپوتھائرائڈزم انڈر ایکٹیو تھائرائیڈ، کم میٹابولک سرگرمی، وزن میں اضافہ اور ہارمون عدم توازن کا باعث بنتا ہے۔ پرولیکٹن کی اعلیٰ سطح کا سبب بن سکتا ہے جو بیضہ دانی اور اسپرم کی پیداوار کو روکتا ہے، تولیدی عمل کو سست کر دیتا ہے جس سے حاملہ ہونے میں دشواری ہوتی ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم یعنی اوور ایکٹیو تھائرائیڈ، میٹابولزم کو تیز کرتا ہے جس سے وزن میں کمی، بے چینی اور ہارمونل عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ ماہواری کی بے قاعدگی یا غیر حاضری کا باعث بن سکتی ہے جس سے حمل مشکل ہو جاتا ہے۔ مردوں میں اسپرم کی حرکت پذیری اور معیار کو متاثر کرتا ہے، کامیاب فرٹیلائزیشن کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ تاہم جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہر تھائرائیڈ کے مریض کو بانجھ پن کا سامنا نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے افراد سے ملاقات کی ہوگی جو ہائپوتھائرائڈزم یا ہائپر تھائرائڈزم کے شکار ہیں جنہوں نے قدرتی طور پر حاملہ کیا ہوا ہے۔ تو اس تضاد کی وضاحت کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ کچھ تھائرائیڈ کے مریض بانجھ پن میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ دیگر کئی عوامل پہ نہیں آتے۔ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تھائرائیڈ کے عدم توازن کی شدت، ہلکی خرابی قابل تولیدی مسائل کا سبب نہیں بن سکتی۔ سنگین صورتوں میں ہارمونز میں زبردست خلل پڑتا ہے جس سے فرٹیلیٹی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا ہے حالت کی مدت، طویل مدتی علاج نہ کیے جانے والے تھائرائیڈ کے مسائل فرٹیلیٹی پر زیادہ واضح اثر ڈال سکتے ہیں۔ تیسرا ہے انفرادی ہارمونل عدم رد عمل، ہر شخص کا جسم تھائرائیڈ کی خرابی پر مختلف رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ چوتھا بنیادی صحت کے حالات جیسے PCOS، ذیابیطس یا موٹاپے جیسے حالات جب تھائرائیڈ کے مسائل کے ساتھ مل کر فرٹیلیٹی کے مسائل کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طرز زندگی اور خوراک، ناقص غذائیت، تناؤ اور جسمانی سرگرمی کی کمی فرٹیلیٹی کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ تھائرائیڈ کی خرابی کی وجہ سے بانجھ پن اکثر صحیح نقطہ نظر کے ساتھ بدلایا جا سکتا ہے۔
यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने थायराइड की सतह को बाकायदगी से चेक करवाएं। TSH, T3 और T4 को ज़्यादा से ज़्यादा हद तक बरकरार रखें। थायराइड की दवाओं को मुनासिब खुराक हार्मोनल तवाज़ुन को बहाल कर सकती है। फर्टिलिटी के लिए मौजून ग़िज़ाएँ अपनाएं, जैसे आयोडीन से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे कि समुद्री सवार, दूध, इसके अलावा सेलेनियम जैसे कि ब्राज़ील गिरीदार मेवे और जिंक जैसे कि कद्दू के बीज वगैरह शामिल करें। तनाव को कम करें और नींद को बेहतर बनाएं। तनाव के हार्मोन थायराइड के काम को मज़ीद मुतासिर कर सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज पे गौर करें। होम्योपैथी थायराइड हार्मोन्स को मुतवाज़न करने में कुदरती मदद फराहम करती है। थायरॉयडियम 3X, फ्यूकस वेस्कुलस क्यू और कल्किरिया कार्ब केस के लिहाज से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। लिहाजा थायराइड की ख़राबी फर्टिलिटी को नुमायां तौर पर मुतासर कर सकती है, लेकिन तमाम मरीज़ों को शिद्दत, मुद्दत और मजमूई सेहत में फ़र्क की वजह से बांझपन का सामना नहीं होता। अगर आप हामिला होने की कोशिश कर रहे हैं और थायराइड के मसले पर शक कर रहे हैं तो अलामात को नज़रअंदाज न करें, टेस्ट करवाएं और फ़आल इक़दामात करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।